کیا ہر بار کیے جانے والا عمل عادت ہوتا ہے یا وقت گزرنے کے ساتھ یہی عادت خاموشی سے نشے کی صورت اختیار کر جاتی ہے؟ شروع میں ہمیں سب کچھ نارمل لگتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، مسئلہ کب بنتا ہے اور ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ آپ سب دیکھ رہے ہیں فوکس لائف ریہیب کا اویئرنیس پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقصیٰ تنویر، کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ آج ہم ایک نہایت ہی حساس اور حقیقت پر مبنی موضوع پر بات کریں، جس کا عنوان ہے نشہ یا عادت، ایک بنیادی فرق جو زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آج کی گیسٹ مس رضوہ برہان، کلینیکل سائیکالوجسٹ، جو نفسیاتی نقطہ نظر سے اس موضوع کے بارے میں ہمیں تفصیلی طور پر بیان کریں۔ ویلکم مس رضوہ۔ بہت شکریہ مس اقصیٰ، یہ واقعی بہت اہم موضوع ہے اور مجھے خوشی ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ مس رضوہ، میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ نشہ یا عادت، اس میں بنیادی فرق ہے۔ اچھا مس اقصیٰ، یہ بنیادی فرق جاننا ضروری ہے کہ عادت ایک عمل ہے جو انسان بار بار دہراتا ہے اور کہیں نہ کہیں انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ عادت جب چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے یا جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے، حالانکہ نشہ ایک حالت ہے جو انسان کو اپنے اختیار میں کر لیتی ہے، اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں نشہ لینے سے انسان کا دماغ اور جسم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نشہ پہ۔ ساتھ ہی یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان چاہ کر بھی نشہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان سہ رہا ہے، لیکن کیونکہ نشے کو کنٹرول دے چکا ہوتا ہے تو وہ چھوڑ نہیں پاتا۔ مسزمہ، اکثر سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عادت ہے، نشہ کرنا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب میں چاہوں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ایسا ممکن ہے۔ نشہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اوپر انفلوئنس ڈالتا ہے اور اس وجہ سے وہ ڈینائل فیز میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہے گا مریض کہ وہ اصل میں نشہ لینا شروع کر چکا ہے، نشے کے انفلوئنس میں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جملے بولنے سے کہ میں نشہ نہیں کر رہا، میں ایڈکٹ نہیں ہوں، یا میں بہت کم مقدار استعمال کر رہا ہوں تو میں نشے کا مریض نہیں ہوں۔ حالانکہ یہ جملے وہ اس لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی جو بدگمانی ہے یا پھر جو دنیا اس کو کردار کشی کرے گی اسے بچ سکے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ خود کو تسلی دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر نشہ چھوڑنا اتنا آسان ہوتا تو آج تک وہ نشہ چھوڑ چکا ہوتا۔ اس میں اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری عادات ہی ہمیں نشے کی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہیں؟ جی مس اقصیٰ، یہ جاننا ضروری ہے کہ نشہ عادت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تقریباً ہر مریض جو نشے کے ساتھ آتا ہے وہ عادت کی وجہ سے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ کم نشہ استعمال کرتا ہے، صرف مزے کے لیے استعمال کر رہا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ مقدار بڑھاتا ہے نشے کی تو کہیں نہ کہیں دماغ اور جسم دونوں ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چاہ کے بھی نشہ نہیں چھوڑ پا رہا ہوتا۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جو عادت سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک انسان مریض بن جاتا ہے، نشئی بن جاتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ نشے کی بیماری کی وجہ سے ہمارے دماغ اور زندگی پر جو اثر پڑتا ہے، کیا کسی بھی چیز کی عادت ہونے کی وجہ سے بھی وہی اثر پڑتا ہے یا ان دونوں چیزوں میں کچھ ڈفرینس؟ مس اقصیٰ، یہ جاننا ضروری ہے کہ عادت اور نشہ ان دونوں کے سائیڈ ایفیکٹس ڈفرینٹ ہیں، لیکن نشے کے سائیڈ ایفیکٹس کچھ زیادہ ایکسٹریم ہیں۔ میں جب بات کرتی ہوں 4 ڈائمینشنز آف لائف کی، 4 پہلوؤں کی، جس میں سائیکولوجیکل ہے، فزیکل ہے، اسپریچول ہے، سوشل ہے، وہ نشے کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے برین کی کیمسٹری ہے، اس میں کیمیکل امبیلنسز ہو جاتے ہیں، سرکٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیسیژن میکنگ اسکل خراب ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی غلط ڈیسیژنز بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں سوشلی تو رشتے برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہولسٹکلی دیکھا جائے تو آپ کی اپنی زندگی کا سکون اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو نشے کے سائیڈ ایفیکٹس عادت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آج کی ہماری پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد ہماری آڈینس کو نشہ یا عادت کے درمیان کا بنیادی فرق سمجھ میں آ جائے اور کسی بھی انسان کو ایسا محسوس ہو کہ وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ نے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیا علاج ممکن ہے؟ جی بالکل، علاج ممکن ہے۔ انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی حالات میں امید کو نہ ہارے۔ نشہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ کردار کی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ یہ ایک اخلاقی مسئلہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک نفسیاتی مرض بھی ہے جس کا علاج آج ممکن ہے۔ اگر مریض خود ٹریٹمنٹ کو آپ نہیں کرنا چاہتا تو فیملی ایٹ لیسٹ ٹرائی کرے کہ وہ ٹریٹمنٹ کی طرف جائے۔ جیسے ریہیب سینٹرز ہیں، فوکس لائف ریہیب ہے، یہاں پہ میڈیکیشنز، کمپریہنسو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو 1-on-1 کاؤنسلنگ دی جاتی ہے، ساتھ آپ کا سوشل سپورٹ ہوتا ہے، ہم فیملی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ مریض بہتری کی طرف جا سکے۔ تو آبویس ہے ہر مرحلے پہ ایک مریض کو جاننا ضروری ہے، فیملی کو جاننا ضروری ہے کہ علاج ممکن ہے۔ مس رضوہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے نشے اور عادت کے درمیان کے فرق کو بیان کیا۔ امید ہے کہ ہماری آڈینس کو اس چیز کی بہت اچھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سمجھ آیا ہر بار کیے جانے والا عمل عادت نہیں ہوتا،
اور ہر عادت بے ضرر نہیں ہوتی. آج فرق سمجھ آنا بعد میں پچھتانے سے کہیں درجے بہتر ہے. اگر یہ عادت ہے تو آج بدلی، اگر نشہ ہے تو آج مدد کریں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، سمجھ بیداری کی پہلی سیکھ. اللہ حافظ.